السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ 24 اکتوبر ہے، ہفتہ سن ہے 2020۔ فیٹف کے حوالے سے فیصلہ تو آپ کے علم میں ہی ہے، آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ اس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کچھ اس کی جو انسائیڈ سٹوری ہمارے پاس آئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کون کس ممبر نے، کس ملک نے پاکستان کو کیا اور کون پاکستان کے خلاف کیا۔ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور اس میں پھر آپ کو وہ بھی پتہ چلے گا، اس پر بھی بات ہوگی کہ جو فارن آفس نے بڑی پریس کانفرنس کی اور پریس بریفنگ کی اور کہا کہ جناب یہ سعودی عرب کے حوالے سے جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ تو سعودی عرب نے پھر ووٹ سے ایبسٹین کیا، پاکستان کو ووٹ نہیں دیا سعودی عرب نے۔ اور ایک اور جو ملک ہے، دوست ملک، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، جہاں پر سارے پلازاز ہیں ہمارے ان پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے، جہاں پہ اسحاق ڈار صاحب پناہ لیتے ہیں، جہاں پہ آصف علی زرداری صاحب کا محل ہے، جہاں پر ہمارے اور جو بڑے بڑے ڈیولپرز ہیں، نون ڈیولپرز جو ہیں، ان کا دوسرا گھر ہے وہ، انہوں نے بھی ووٹنگ سے ایبسٹین کیا۔ وہ جو انسائیڈ سٹوری ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس نے کیا کیا۔ لیکن ایک اور جو خبر آ رہی ہے وہ کشمیر سے خبر آ رہی ہے۔ وہاں پر محبوبہ مفتی صاحبہ، جو ان کی سابق وزیر اعلیٰ ہیں جموں کی، ان کو رہا کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے جب پریس کانفرنس کی ہے تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھارتی جھنڈا، ترنگا جسے کہتے ہیں، 3 رنگا، اس کو رکھنے سے انہوں نے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کشمیر کا جھنڈا رکھ کے پریس کانفرنس کی ہے، اور بھارت کا جھنڈا انہوں نے نہیں رکھا، جس پر بہت زیادہ لے دے ہو رہی ہے۔ لیکن محبوبہ مفتی کا یہ کہنا ہے کہ بھارت نے جو اسپیشل سٹیٹس تھا چائنا کا، اس کو ایبروگیٹ کیا، آئین میں وہ جو آرٹیکل تھا اس کو ختم کیا، اور ہمارا جھنڈا ہم سے چھین لیا۔ اور جب تک ہمارا جھنڈا ہمیں واپس نہیں آئے گا، یعنی وہ جو اسپیشل سٹیٹس ہے، ڈسپیوٹڈ سٹیٹس، اگر وہ بحال نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہم یہاں پر ترنگا جو ہے، بھارتی جھنڈا، اس کو ہم نہیں رکھیں گے۔ بڑی اس پہ لے دے ہو رہی ہے، بڑی اس پہ بھارت کے اندر بڑی گرما گرمی ہے اس حوالے سے۔ لیکن دیکھیں، کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جتنا بھی بھارت نے کوشش کی ہے اپیز کرنے کی، پیسیفائی کرنے کی لیڈرشپ کو، لوگوں کے ساتھ تو بہت ظلم و ستم ہے۔ کاروبار وہاں پر نہیں ہے، بالکل ریپ ہیں وہاں پر، گرفتاریاں ہیں، لوگوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، قتل کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کے جو بزرگ ہیں ان کی جانیں لی جا رہی ہیں۔ وہ کسی بھی طرح جو کشمیری عوام ہے ان کی جو ول ہے اس کو نہیں توڑ سکے بھارتی۔ اور ٹاپ لیڈرشپ پہ انہوں نے وہ جماعتیں، وہ لوگ جو ماضی میں رہے وزارت اعلیٰ کے منصب پر، لیکن بھارت کے ساتھ تعاون کرتے رہے، دلی کے ساتھ تعاون کرتے رہے، ان کو رہا کیا بھارت نے، اس امید کے تحت کہ شاید یہ وہاں پر کشمیر میں حالات کو بہتر لانے میں مددگار اور معاون ثابت ہوں گے۔ لیکن ابھی ایسا نہیں ہے۔ محبوبہ مفتی صاحبہ جو ہیں، انہوں نے جو بات کہی ہے اس میں انہوں نے جس انداز میں انڈیا کا جھنڈا رکھنے کا انکار کیا، اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ کسی طرح کا بھی جو کمپرومائز ہے وہ کشمیری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کشمیری جن کو بھارت مراد بھی دیتا رہا ہے، جن کو پریولیجز دیتا رہا ہے، جو وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز رہے ہیں، وہ بھی وہاں پر کسی طرح بھی یہ جو کشمیر کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا بلو ہے بھارتی اسٹیبلشمنٹ کو، نریندر مودی کی حکومت کو، اس لیے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اس سے معاملات کو خاصا ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے۔ اور بالکل جو ایک چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک کشمیر کے اندر بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا نو ہے اب، اس لیے کہ جو بھارت نے کیا ہے وہاں پر کشمیر کے لوگوں نے اس کو انڈورس نہیں کیا۔ اور یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ جو کشمیر کی دوسری لیڈرشپ ہے، جو آل پارٹیز حریت کانفرنس ہے، وہ تو ویسے ہی اس سارے معاملے میں اس کو بھارت کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ دنیا، بھارت جو ہے، اب کشمیری جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، باہر کی دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں،
تاکہ وہاں سے کوئی ایسی مدد آئے، چاہے وہ ڈپلومیٹک ہو، جیسی بھی ہو، تاکہ ان کے جو مصائب ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، اس میں تھوڑی کمی واقع ہو۔ اب فیٹف پر میں اس کی جو انسائیڈ جو سٹوری ہے میں وہ آپ سے وہ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس پہ آ جاتے ہیں سعودی عرب پہ۔ فارن آفس نے کہا جی کوئی پاکستان کے خلاف لابنگ نہیں کی سعودی عرب نے، ماضی میں بھی نہیں کی اور اب بھی نہیں کی، اور بڑے ہمارے ان کے ساتھ بڑے درینہ تعلقات ہیں، یہ بڑے دعوے چلتے رہے۔ اور آج جب وہاں پر ووٹنگ ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب نے پاکستان کو ووٹ نہیں دیا۔ میں جو آپ سے بات کر رہا تھا، سعودی عرب نے پاکستان کو ووٹ نہیں دیا، یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے پاکستان کو ووٹ نہیں دیا، انہوں نے ابسٹین کیا، نہ حمایت میں ووٹ دیا نہ مخالفت میں، لیکن پاکستان کو نہیں دیا ووٹ، انہوں نے اپنا ووٹ ابسٹین کیا ہے۔ بھائی آپ اگر پاکستان کے برادر ملک ہیں، اور یہاں پر محمد بن سلمان تو یہ کہتے تھے کہ میں پاکستانیوں کا سفیر ہوں، وہ یاد ہے آپ کو، گاڑی چلا کے آئے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں، اور پھر جب واپس گئے اور یہ ادھر پریس کانفرنس میں کہا کہ میں پاکستانیوں کا سفیر ہوں۔ یہ کیسے سفیر ہیں پاکستانیوں کے کہ وہاں پر فیٹف میں گرے لسٹ میں ہے پاکستان، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ابسٹین کریں گے، ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ میرے سامنے لسٹ پڑی ہوئی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے بھی اس میں جو ہے وہ ابسٹین کیا، اور جناب آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش نے بھی ابسٹین کیا، حسینہ واجد صاحبہ انہوں نے بھی پاکستان کے خلاف انہوں نے ووٹ نہیں دیا، ابسٹین کیا انہوں نے، اگر مطلب حمایت نہیں کی تو۔ اچھا، اب جناب جن لوگوں نے مخالفت میں ووٹ دیا ہے، آپ یہ دیکھیں انڈیا نے تو دینا ہی دینا تھا، اور بھی بہت سارے افغانستان، جب یہ سارا آپ مجھے یہ بتائیے، میں یہ ان ہمارے اپنے پشتون بھائیوں سے، افغان بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ جب رشیا آپ کی طرف آیا اور وہاں پر اس نے آ کے آپ کی بینڈ بجا دی، تو اس وقت کس نے آپ کو پناہ دی؟ اس وقت پاکستان نے پناہ دی۔ یہ حامد کرزئی جو بڑی بلند بانگ اور بڑی اونچی اونچی باتیں کرتا تھا، یہ کوئٹہ میں اس کو کس نے پناہ دی؟ یہ اشرف غنی جو ہے، یہ کہاں پر یہ آ کے بیٹھے رہے اور یہ پناہ انہوں نے لی؟ یہ پاکستان جس نے 50-60 لاکھ افغان پناہ گزین جو تھے ان کو ایبزارب کیا، ان کو اپنے پاس رکھا، اور اس کا صلہ یہ دے رہی ہے افغانستان کہ جناب وہ انڈیا کے ساتھ مل کے اشرف غنی صاحب پاکستان کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں۔ جب تک اشرف غنی کی گورنمنٹ ہے افغانستان میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، وہ کبھی بھی پاکستان کے حق میں کسی طرح بھی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ آج فیٹف میں یہ ثابت ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں ووٹ کس کس نے دیا۔ چائنا نے پاکستان کو ووٹ دیا، ٹرکی نے پاکستان کو ووٹ دیا، ملائیشیا نے پاکستان کو سپورٹ کیا، اور اب میں آپ کو ایک ایسے ملک کا نام بتاتا ہوں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر رہے ہوں گے، آسٹریلیا نے پاکستان کی سپورٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ فیٹف پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالے، اور پاکستان میں جو کچھ بھی کیا ہے وہ بہت زبردست ہے۔ اب اس کے بعد میں اب آپ کو جس ملک کا نام بتاؤں گا آپ بالکل پریشان ہو جائیں گے۔ امریکہ نے یہ کہا کہ وہ پاکستان کے اقدامات سے مطمئن ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، وہ امریکہ جو ہمیشہ کہتا تھا ڈو مور، اس نے یہ کہا آج کہ وہ پاکستان کے اقدامات سے مطمئن ہے۔ اچھا دیکھیں، وہ اس کی وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ پاکستان کیونکہ ایک اسٹریٹجک ہمارا شفٹ ہے اور ہم چائنا کی طرف جا رہے ہیں، تو امریکنز ایک پوری گیم کھیل رہے ہیں جس میں وہ پاکستان کو جیسے کہتے ہیں نا دانا پھینک رہے ہیں، سپورٹ کا یقین دلا رہے ہیں۔ اور آج انہوں نے فیٹف کے اجلاس میں یہ کہا کہ پاکستان جو ہے ہم اس کے جو اقدامات ہیں اس سے مطمئن ہیں۔ آسٹریلیا نے سپورٹ کیا پاکستان کو، ملائیشیا نے سپورٹ کیا پاکستان کو، ٹرکی نے سپورٹ کیا پاکستان کو، اور بنگلہ دیش نے ابسٹین کیا، یو اے ای نے ابسٹین کیا، سعودی عرب نے ابسٹین کیا۔ اب دیکھیں اگر سعودی عرب اور یو اے ای یہ اگر پاکستان کو سپورٹ کرتے تو پاکستان یہ گرے لسٹ سے نکل جاتا، لیکن ان دونوں نے پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا۔ اور سعودی عرب کے تو 2 ووٹ ہیں، ایک تو یعنی سعودی عرب کا اپنا ووٹ ہے، ایک جو گلف کونسل ہے وہ ایک تنظیم کا، یعنی 39 میں سے شاید 37 جو ہے نا وہ ممالک ہیں، اور 2 جو ووٹس ہیں وہ تنظیموں کے ووٹ ہیں۔ تو سعودی عرب
اگر ہمارے اور وہ جو گلف کوآپریشن کونسل ہے GCC کنٹریز وہ بیسیکلی سعودی عربیہ سارا، تو لیکن انہوں نے پاکستان کو انہوں نے ابسٹین کیا اور پاکستان کو ووٹ نہیں دیا۔ اب یہ میرے سامنے ہے لسٹ، اس میں یہ دیکھیں کہ جناب ہمیں تھائی لینڈ نے بھی پاکستان کے خلاف ووٹ دیا۔ اب کیوں ووٹ دیا تھائی لینڈ نے؟ ہمارا تھائی لینڈ سے کیا جھگڑا ہے؟ یہ بیسیکلی اٹ واز آل پالیٹکس۔ امریکہ نے پاکستان کی جب پرفارمنس کو دیکھا، اور پھر امریکنز کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کی طرف جا رہا ہے، سی پیک ہے، ایک اسٹریٹجک شفٹ ہے، تو انہوں نے بڑی ایک گیم کھیلی ایک طریقے سے۔ لیکن انٹرنیشنل فورم پر آ کر انہوں نے پاکستان کو یہ کہا کہ ہم ان کے اقدامات سے مطمئن ہیں، ہمیں کوئی ہم غیر مطمئن نہیں ہیں، اور آسٹریلیا نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم بالکل مطمئن ہیں۔ تو یہ سارا جو گیم ہوا وہاں پر پاکستان کے، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا، پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی گئی، اور یہ سب کچھ جو تھا اس نے ڈیفینیٹلی جو انڈینز ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ لیکن انڈیا نے بنیادی طور پر پہلے ہی اس کو سٹیج کو سیٹ کیا کہ جس میں پاکستان پر پابندی لگے، اور انہوں نے، ان کے میڈیا نے بھی، اور بیسیکلی جو انہوں نے وہاں، یعنی انہوں نے جو الزام لگایا پاکستان پر وہ یہ تھا کہ جی ایک بہت بڑی لسٹ تھی ان لوگوں کی جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کی جو فائنینسز ہیں وہ روکی جائیں گی اور کنٹرول کیا جائے گا۔ بہت سارے نام جو تھے، سینکڑوں کی تعداد میں، وہ نام اس لسٹ سے ہٹا دیے گئے، اور یہ انہوں نے ایک ایویڈنس پیش کیا کہ جناب اس سے جو ٹیرر فائنینسنگ ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ پورا بھرپور انداز میں اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں اس میں تو پاکستان نے آبجیکٹیو اچیو کر لیا ہے، لیکن جو جس انداز میں ایک پوری ول کے ساتھ ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے تھی وہ سزا نہیں پاکستان میں ہوئی، اور اس کی، اور پھر بہت سارے لوگوں کے جو نام تھے وہ اس لسٹ سے نکال دیے گئے۔ یہ الزام پاکستان پر لگایا گیا، اور دیکھیں اس کو پاکستان کی جو ہماری اپوزیشن ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو جو اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے، آنگن میں اگر پیچھے اگر سانپ ہوں گے تو کیا کریں گے، یہ وہ ساری چیزیں جو پاکستان کے بارے میں پلے کرتی رہی ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔